اللہ کی قسم اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اسی زبان کی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا انی اریدو کن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو، اے عورتوں تم زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، کیونکہ میں نے تمہیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا. قلنا وبما یا رسول اللہ، صحابیات سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول ہم جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی؟ ہاں کیوں؟ وجہ تو بتا دیجئے تاکہ وہ چیز ہم یہاں سے ختم کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہاری جہنم میں جانے کی دو وجہ زیادہ ہیں. کیا تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، بدتمیزی زیادہ کرتی ہو، زبان سے الٹے سیدھے جملے زیادہ بولتی ہو. دو چار عورتیں جہاں بیٹھی ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں جلسے میں سب خاموش بیٹھی ہوں گی؟ معائنہ کر کے دیکھیے. میری تقریر سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی، کہیں گی تو بنگلہ مولوی تھوڑی، یہ تو اردو والا ہے. تیری چپل کتنے کی؟ اچھا یہ کہاں سے لائی؟ کون سی دکان سے لائی؟ یہ سوٹ کتنے کا؟ یہ ساڑی کتنے کی؟ آج تو ان کی عید ہو گئی. جلسہ ہوتا ہے تو عید کا دن ہوتا ہے عورتوں کے لیے. چار عورتیں کہیں بیٹھ جائیں وہ چپ نہیں رہ سکتی، اتنی ساری کیسے چپ رہیں گی؟ مچھلیاں پک رہی ہوں گی. اچھا ہے کہ دور انتظام کیا جو یہاں تک آواز نہیں آ رہی، ورنہ بہت سی جگہ تو بالکل قریب میں کر دیتے ہیں. تو جرجی صاحب بھی ڈسٹرب ہوتے رہتے ہیں، ان کی سنیں کہ اپنی سنائیں. کسی بادشاہ نے کہا تھا نا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے. تو جھوٹوں کی کمی تو تھی نہیں، ایک آیا جھوٹ بولا نہ حق، کوئی بڑا نہیں. ہمارے صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے تو سب سے بڑا ایوارڈ انہی کو ملتا. تم واقعی تم ہی سے ایوارڈ کے لائق ہو. بڑے بڑے جھوٹے آئے، فیل کر دیا بادشاہ نے، نہیں تم ایوارڈ کے مستحق نہیں ہو. ایک اور آیا لاسٹ میں کہنے لگا میرا بھی جھوٹ سن لو. کہا کیا؟ آج میں رات میں سویا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. بادشاہ کہتا بک، یہ کوئی جھوٹ ہے؟ ارے خواب میں ہو سکتا ہے دیکھا ہو، جھوٹ بتاؤ. اس نے کہا پوری بات تو سنو میری. کہا کیا؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تک میری نظریں جا رہی ہیں ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور سب خاموش ہیں. بادشاہ کہتا کیا؟ کہ سب خاموش ہیں. کہتا ہٹ یہ نہیں ہو سکتا. کہ کیوں؟ کہ میرا تجربہ ہے دو عورتیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں تو خاموش نہیں رہ سکتی، تو کہہ رہا اتنی عورتیں سب خاموش، اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑا ایوارڈ کے حقدار ہے. اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا بادشاہ نے. تو ہماری ماں بہنیں ذرا سنبھل کے رہیں، ورنہ ایسی باتیں ہم بولتے ہی رہیں گے اور وہ سمجھیں گے میری بے عزتی ہو رہی ہے. تو میرے بھائیو لعن تان، ابو بکر صدیق تو زبان کھینچا کرتے تھے یہ، اور کبھی کبھی مسواک کان سے نکالتے تھے حضرت ابو بکر اور ایسے مسواک سے مارتے تھے. لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اس زبان پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو سب قابو پا لیا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا الفم والفرج، ایک منہ ایک زبان کی ضمانت مجھے دے دو کہ جو بولو گے صحیح بولو گے اور غلط بات اس کا استعمال نہیں کرو گے. اور دوسری شرمگاہ، یعنی زنا نہیں کرو گے، اور شرمگاہ کا جائز استعمال یعنی شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ملو گے اور کسی کی طرف نہیں دیکھو گے. تو یہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کر لیا. الپ بھاشی، کم بولنے والے ہوں گے،